اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم لوگوں میں سے کوئی شخص میرے تعلق اور میری محبت سے دستبردار ہوتا ہے اور اسلام سے مرتد ہو کر وہ کافروں میں جا ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ فسوف یاتی اللہ بقوم، اس کے کافر ہونے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ دوسری قوم پیدا فرمائیں گے، یحبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے، ویحبونہ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائیں گے۔ اس کی ایک مثال حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر بیان القرآن میں بہت عمدہ مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کی خدمت، دین کی خدمت، اللہ والوں کے سے تعلق جوڑنے سے اور اللہ سے جڑنے سے بھاگتا ہے اور استغنا کرتا ہے اور کہتا ہے میری دل بہلانے کے لیے میرا کاروبار اور میری کار اور موجودہ سرکار ہیں اور میرا یہ موزیک کا فرش اور صوفے اور بنگلے اور ریڈیو کے گانے، بس اس میں دل بہلا لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، اللہ والوں کے پاس جانے کی۔ تو اس کی مثال ایسی دی ہے، پیاری مثال حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے علوم کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں کچھ مریض آپس میں گٹھ جوڑ کر کے اشتراک کر لیں اور کہہ دیں میاں آپ آج کوئی دوا مت پیو، انجیکشن بھی مت لگواؤ، ایسے ہی پڑے رہو، دیکھیں پھر ڈاکٹر کتنے پریشان ہوتے ہیں اور دیکھو کتنا نقصان پہنچتا ہے دنیا والوں کا۔ لہذا 10 دن تک انہوں نے انجیکشن نہیں لگوایا، کیپسول نہیں کھائے، دوائیں نہیں کھائیں، سب اکڑے ہوئے ایک دوسرے سے خوب کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے طلاق دے دیا انجیکشن کو، کیپسول کو، دواؤں کو، ہم نہیں کہتے ہیں دوا کھاتے۔ تو کیا نقصان پہنچے گا ڈاکٹروں کو، کیا نقصان پہنچے گا ہاسپٹل کو، کیا نقصان پہنچے گا دوسروں کو؟ یہی مریض الو کی طرح مریں گے۔ اس حماقت کا سارا وبال انہی مریضوں پر لوٹے گا۔ ڈاکٹر ان کے دوا چھوڑنے سے بیمار نہیں ہو جائے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، جو مرتا ہے ایڑی رگڑ رگڑ کے، دوسروں کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کیا مثال دی، واقعی میں نے یہ مثال پڑھ کر آج مجھے بہت مزہ آیا۔ میں نے احتیاطاً دیکھ لیا تھا کہ بھئی حکیم الامت کے کچھ موتی دیکھو اس میں تفسیر بیان قرآن میں، تاکہ میں کتابوں کو دیکھوں کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ لہذا یہ مثال بہت مزہ آ گیا۔